الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی آیت میں ہم نے دیکھا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، چیر دیا، ٹکڑے کر دیا، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو پھر ہم نے، فَأَنْجَيْنَا تو پھر بچا لیا، نہ ہم نے، کم تم سب کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون فرعون کے لوگوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے اس میں ماضی کا ترجمہ پیدا ہو جائے گا، یا رواں ترجمے میں دیکھیے تو دیکھتے دیکھتے، تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس پر ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن تھوڑی سی بات رہ گئی تھی، اس کو آج مکمل کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو معجزے اور کرامات ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کہتا ہے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ احتمال باقی رہتا ہے۔ احتمال سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایک یہ صورت ضرور موجود رہتی ہے کہ کوئی انسان اٹھ کر یہ کہہ سکے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ کوئی بھی معجزہ اس قدر جسے کہہ لیجئے آپ 100% یقینی نہیں ہوتا کہ جس کا انکار نہ کیا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی 100% ایسی چیز دکھا دیں کہ جس کا بالکل ہی انکار انسانی سطح پر ممکن نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ اٹھ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ، اپنا امر جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب اس دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا اور اگلی زندگی کی طرف ہم داخل ہوں گے۔ تو اس لیے ہر معجزے میں وہ احتمال باقی رہتا ہے۔ اب 2-3 مثالیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو مشہور ہم جانتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کا فرعون کے دربار میں اپنا وہ عصا پھینکنا۔ اب وہاں دیکھیے کہ انہوں نے وہ عصا پھینکا اور وہ اسلحہ بن گیا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو ہم سنتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیے تو وہاں جو دوسرے جادوگر فرعون نے بلائے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بھی اپنی رسیاں پھینکی اور وہ بھی سانپ بن گئے تھے۔ تو اب اس واقعے کو دیکھ کر ایک عام آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے، یہ جادوگر ہیں، انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے جو حضرت موسیٰ نے کام کیا ہے، کہ ان کے بھی رسیاں سانپ بن گئی اور ان کا بھی جو ڈنڈا تھا، جو عصا تھا، وہ اسلحہ بن گیا۔ تو یہ وہ بھی جادوگر ہیں، تو معاذ اللہ شاید حضرت موسیٰ بھی جادوگر ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑا جادو دکھایا ہے۔ تو اس میں یہ احتمال موجود رہتا ہے کہ اس معجزے کا، اس کرامت کا، اس نشانی کا انسانی سطح پر انکار کیا جا سکے۔ اب یہ معجزہ کیوں حضرت موسیٰ کو دیا گیا؟ یہ اس لیے دیا گیا کہ اس زمانے میں جادو کا بہت رواج تھا۔ یہ بات کہ فرعون نے مختلف جادوگروں کو ملک کے مختلف علاقوں سے اکٹھا کیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت جادو عام تھا، اور اس طرح کے کرتب، اس طرح کے جادو، اس طرح کی ایلوژن کریٹ کرنا کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا۔ لیکن وہ جادوگر سمجھ گئے جو حضرت موسیٰ نے کام کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رسیاں جو ہیں وہ سانپ کی طرح نظر آتی تھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک رسی دوسری رسی کو، یا ایک ڈنڈا دوسرے ڈنڈے کو یا رسی کو کھا سکے۔ لیکن جب وہ ہوا تو وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ ہمارے جادو سے بہت اوپر کی چیز ہے، اور ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ جادوگر فرعون کے منع کرنے کے باوجود، فرعون کے ڈر کے باوجود، فرعون سے نہ ڈرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، اور فرعون کے غصے، اس کے عتاب کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ جو کام موسیٰ نے کیا ہے علیہ السلام وہ جادو نہیں ہے۔ لیکن عام آدمی، فرعون نے اس کا انکار کیا، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ اس کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل خود، آپ دیکھیے آگے ابھی کچھ 4-5 آیات بعد آ جائے گا کہ بنی اسرائیل اس سارے واقعے کے باوجود، یہ عصا والا واقعہ اور سمندر کے پھٹنے کا واقعہ، ان تمام واقعات کے بعد حضرت موسیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے رب کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اس کا مطلب یہ سمندر کا پھٹنا اور ان کا وہاں سے گزرنا، اور یہ عصا کا اسلحہ بننا، اور وہ سارے دوسرے معجزات، یہ اتنے 100% قوی نہیں تھے
کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی مثال لے لیجئے، ان کے زمانے میں میڈیسن وغیرہ اور طب یہ بہت عام تھا، لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا، اور یہ سائنس اس وقت ترقی کر رہی تھی۔ تو اس دوران حضرت عیسیٰ نے جب لوگوں کا علاج کیا، لوگوں کو زندہ کیا، مطلب مردوں کو بھی زندہ کیا، لوگوں کا علاج بھی کیا، تو اس کے اوپر بھی احتمال موجود تھا کہ یہ تو دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، دوسرے بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، مردے زندہ کرنے کی جہاں تک بات ہے، وہ تو آج بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہسپتالوں میں دیکھیے کہ جب ہارٹ بیٹ بند ہو جاتی ہے تو اس کو سائنٹیفکلی مردہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر کئی طریقے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس سے اس کی سانس جو ہے وہ واپس لائی جا سکتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا کام ایسا نہیں تھا کہ جس کو لوگ دیکھ کر بالکل اس حالت میں پہنچ جاتے کہ اس کا انکار نہ کر سکے۔ ہاں، لیکن جو اہل نظر تھے، جو یہ سمجھتے تھے، جو اس کام کو اصل میں سمجھتے تھے، وہ یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ یہ انسانی کام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، ان کے زمانے میں زبان بولنا اور بول کر کسی کو متاثر کرنا یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، اس کا رواج تھا۔ بلکہ عرب تو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ زبان تو ساری دنیا میں صرف ہمیں آتی ہے، ہمارے علاوہ سب لوگ عجم ہیں، یعنی ہماری زبان سپیریئر ہے۔ اور اس میں وہ نشانی رسول اللہ کو دی گئی قرآن مجید کی صورت میں کہ جس کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے، اس لیول کا کلام کہ جس کے بارے میں ان کو چیلنج کیا گیا کہ اس طرح کا کلام بنا کر لے آؤ، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، کبھی اس پر تفصیلی بحث کر سکیں گے، بہرحال کبھی اس پر تفصیلی بحث کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ یہ وہ تھا کہ جو کوئی اور نہیں کر سکا، لیکن اس میں بھی احتمال موجود ہے کہ بہرحال یہ کلام ہے، کوئی انسان بھی بنا سکتا ہے، لیکن جو اہل نظر تھے، جو لٹریچر کو، کلام کو، زبان کو سمجھتے تھے، پیغام پہنچانے کے طریقے کو سمجھتے تھے، ان لوگوں نے یہ پہچان لیا کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی معجزہ یا کرامت ہوتی ہے، وہ معجزہ یا کرامت ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی بھی شخص انکار کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ تو دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ آگے چلیے، اب دوسری آیت کی طرف آج جاتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ایک ایک کر کے یہاں پر اور جب، اور یاد کرو، اور جب یہ ہوا، اور جب یہ ہوا، یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے گنوائی جا رہی ہیں۔ تقریباً ہر ایک آیت میں یا دو آیتوں میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جیسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں واقعات کی کوئی فہرست بیان کی جائے، لیکن بہرحال یہاں پر مقصود کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوا رہے ہیں اور جتا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اور بات آ گئی بیچ میں، وا اور از، جب، وعدنا، وعد ایک وعدہ ہوتا ہے، وعدہ کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا۔ وعد جب یہ الف کے ساتھ آ جائے یا وہ کھڑی زبر کے ساتھ آ جائے تو وعد کا مطلب ہوتا ہے باہمی وعدہ۔ باہمی کا مطلب دونوں طرف سے ایگریمنٹ۔ تو وَإِذْ وَعَدْنَا، نا کا مطلب یہ ضمیر ہم، ہمیں، ہمارا، وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے باہمی وعدہ کیا، موسیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، 40 کا مطلب ہوتا ہے 40، لیلتن، رات، یعنی جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ یہ 40 راتوں کا وعدہ یہ ہے، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل آگے آئے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے بلایا تھا۔ ویسے تو 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، وہ کچھ جلدی آ گئے تھے تو ان کے لیے یہ 40 راتوں کا ایک عمل کر دیا گیا، ان کی تربیت کے لیے اور ان کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ کے لیے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، ثم، پھر، یا تو، اتخذتم، یہ اتخذ کا مطلب ہے پکڑنا کسی چیز کو، اخذ کرنا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اخذ کرنا، پکڑنا، اختیار کرنا، اڈاپٹ کرنا۔ اور تم کا مطلب یہ تا ضمیر کا پلورل ہے، تم، تمہیں، تمہارا، زیادہ لوگوں کے لیے، جمع کے لیے۔ اتخذتم، تو تم نے پکڑ لیا یا اختیار کر لیا، العجلہ،
الف لام خاص کرنے کے لیے بولنے اور سننے والے کو پتا ہے کہ کس اجل کی بات ہو رہی ہے، اور اجل کا مطلب ہوتا ہے بچڑا، گائے کا بچہ. تو تم لوگوں نے پکڑ لیا اجل کو، بچڑے کو، مم سے، میں سے، بعد یہ وہی اردو والا بعد ہے، ہی یہ ضمیر ہے جو حضرت موسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اس کے بعد، بعد ہی اس کے بعد میں سے، یعنی اس کے بعد، اس کے جانے کے بعد تم لوگوں نے بچڑے کو پکڑ لیا، بچڑے کو اختیار کر لیا. وا اور، انتم تم، ظالمون ظالم یعنی تم لوگ ظالم ہو، واؤنون جمع کی علامت، اور تم لوگ ظالم ہو. یہ ویسے تو پریزنٹ کا ترجمہ دیتا ہے اگر اکیلا ہو، لیکن یہ از کے اثر کی وجہ سے ہم تفصیل سے اس کو کل دیکھ چکے ہیں. چونکہ ماضی کے ایک واقعے کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ تم لوگ ظالم تھے، یعنی تم ظلم کر رہے تھے. رواں ترجمہ دیکھ لیجئے. اور جب ہم نے موسیٰ کے ساتھ 40 راتوں کا وعدہ کیا تو اس کے جانے کے بعد تم لوگوں نے بچڑے کو اختیار کر لیا، یعنی انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ بچڑا وہ خدا ہے، موسیٰ کا خدا، جو ہمیں مصر سے، فرعون کی چنگل سے چھڑا کر لایا ہے. تو تم نے اس کے جانے کے بعد تم لوگوں نے بچڑے کو اختیار کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے. ظلم کس پر؟ اپنے اوپر. ہم یہ پہلے بھی ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ جب قرآن مجید میں ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر ظلم اپنی جان پر کرنے پر، جب آپ غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو آپ اصل میں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایک کر کے ہم دیکھ چکے ہیں. 4-5 چیزیں ابھی تک گنوائی جا چکی ہیں اور آگے بھی کچھ چیزیں گنوائی جائیں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ صرف ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا اور ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم نے یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، ہم نے یہ احسانات کیے، اور اب تم اس کتاب کا انکار کر رہے ہو اور تم ہماری آیات کا انکار کرتے ہو. تو یہ وہی مضمون سارا چل رہا ہے اور کافی دیر تک یہ آگے چلے گا. انشاءاللہ کل اگلی آیت پر جائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.